हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत कादर जिंदा बाबरकत नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है। आप सबको पादी नोबल सैमुअल का और पादी गिलबर्ट डेविड साहब का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड, जो कि मिडलैंड से हमारे साथ हैं। और आपका जो प्यार है, आपकी मोहब्बत, उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपको इंतजार होता है जी फ्राइडे का, तो लीजिए फ्राइडे आ गया और खुदा के खादम हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। जी भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हालेलुया। करता हूँ आज फिर आपके साथ मौजूद हूँ कि मिलकर इबादत करें, खुदा का कलाम सीखें। अपने सारे बहन भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आपके जो चाहने वाले हैं ना, उनको रात को नींद नहीं आती थर्सडे को, सुबह सुबह वो इंतजार कर रहे होते हैं। और हमारे प्यारे दोस्त भाई एल्डर सुहेल साहब सबसे पहले आपको सलाम भेजते हैं, तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। जी, हमारी प्यारी बहन एल्डर वीनस, अल्लाह रखा, हमारे साथ हैं, हम उन्हें सबको वेलकम कहते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ आप सबको, आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, इनकरेजमेंट के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार। हालेलुया, खुदाम का शुक्र हो, खुदाम के नाम की तारीफ हो। बहन भाई, हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए कि इसके जरिए हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज सब आपको याद होगा कि जब हम रेडियो पे प्रोग्राम किया करते थे, जी तो जी उस रेडियो के वसीले से खुदावन ने इतनी बरकत दी कि ना सिर्फ यूके में, थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों जी के साथ हमारा एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हुआ। और खुदावन ने उस रेडियो के वसीले से बहुत सारे लोगों को तैयार किया, बच्चों को खुदावन ने खासतौर बड़ी बरकत दी। तो ये भी अभी एक ऐसा माध्यम है बाइबल टीवी ग्लोबल, जिसके जरिए देखिए हम कनाडा, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दीगर ममालिक जो हैं उनमें हम लोगों के साथ राब्ते में हैं। और अभी खुदा का शुक्र हो कि इंडिया में जो हमारा जो सिलसिला जो शुरू हुआ है ब्रॉडकास्टिंग का, तो मैं भी कुछ कर्म के जो वहाँ पर खुदा के खादम हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, उनसे हमारा राब्ता हो। और क्योंकि मैं कभी इंडिया गया नहीं हूँ, और मेरी बड़ी ये ख्वाहिश है, बड़ी देर से मेरा ये प्लान है, और जब खुदा की मर्जी होगी तो जरूर ऐसा मुमकिन होगा अच्छी चलेंगे। जी। मेरे देखिए, आपने ना बिल्कुल मेरे मुंह के अल्फाज जो है ना वो ले लिए। और दिस इज गॉड्स प्लान। बड़ी देर से मैंने प्रॉमिस किया हुआ है अपनी फैमिली को। मेरी फैमिली है इंडिया में, एक्चुअली पंजाब। अच्छा अच्छा, दोस्त हैं बहुत सारे, तो बड़ी देर से प्रॉमिस है उनके साथ। मैंने उनको कहा ब्रेकफास्ट शो है इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ, जी तो जी आप भी अपना चाय का कप ले लें। जी जी मैं बिल्कुल साथ रखा। बड़ा खूबसूरत कप है जी, गुलाब का। थैंक यू। तो जी भाई साहब, जरूर खुदा ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे और खुदा का कलाम वहां पे लेके जाएंगे, तो खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलेगा। आई थिंक एक टाइम होता है हर चीज का, जब खुदा ने टाइम ठहराया हुआ है। साथ ही जैन एल्बर्ट, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, खुदा ने आपको बरकत दे। और बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया और लोगों ने बड़ी बरकत पाई। अच्छा, बड़े अच्छे स्पीकर मिले हमें, हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने इनको बड़ा विजडम दिया हुआ है और बड़ा नॉलेज है, और बड़ी अच्छी प्रीचिंग थी इनकी, मैंने सुनी थी। वेल डन। एक बात जो कलाम के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आज जो हमारा थीम है मुकाशवा जो है उसके बारे में बात करूं, मैं एक बात जो है वो करना चाहता हूँ इन द बिगनिंग कि देखें, जब आप जैसे कोई, अगर आपको फिश का शौक हो, आप फिश खाते हो, तो जो उसका गोश्त होता है वो आप खा लेते हैं, कांटे जो है उसको फेंक देते हैं। तो इसी तरह जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जिंदगी में हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे मनाजिर जो हैं वो आपको पसंद नहीं आते, लेकिन आप चलते जाते हैं जी। तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है उनको आप डाइजेस्ट करें, उनको लें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो कि शायद हमें सूट नहीं करती, या हम उनको कहते हैं कि नहीं जी ये चीज जो है वो ठीक नहीं है। तो अच्छी चीजें जो है उनको ले लें। हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहां पर हमें बहुत सारी चीजें जो है वो नापसंद है, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने भाग तो नहीं जाना। तो जो अच्छी चीजें उनको अपनाएं। मैं जब बात कर रहा था क्रिश्चियन कल्चर की और इंग्लिश कल्चर की, तो देयर सो मेनी गुड थिंग्स इन दिस कल्चर, सो मेनी, तो ट्राई टू अडॉप्ट ऑल दीज थिंग्स। और जो चीजें आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो उनसे किनारा करें। सब चीजें हमारे लिए पौलुस कहता है कि वो ठीक नहीं है ना, तो सब बातें जो है वो ठीक भी नहीं है।
تو جو اچھی ہیں ان کو اپنا لیں اور جو اچھی نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں. پالوس یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے, دنیا سے نکل تو نہیں جانا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بات ایسی لگتی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کے مطابق جو ہے نا زندگی بسر کریں. تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا جو انٹروڈکشن ہے, جو ہمارا اوپننگ ڈیووشن ہے, اس پر ہم چلیں گے. اور رومیو کے نام پالوس کا خط, اس کا 16 باب اور اس کے 25 آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. رومنز چیپٹر 16 ورس 25. آئیے خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں. اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے, اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آمین. عزیزو, ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ خدا کا مکاشفہ ہے. دو باتیں جو بائبل مقدس کے حوالے سے, اس کے لکھنے کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند کا مکاشفہ, اور دوسرا خداوند کا الہام, خداوند کے منہ کی باتیں. تو ان دو باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مکاشفہ کیا ہے. بائبل مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک آخری کتاب ہے بائبل مقدس کی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ, The Book of Revelation. تو یہ جو مکاشفہ کے جو لفظی معنی ہے, اس کا مطلب ہے پردہ ہٹانا, بے نقاب کرنا, کوئی چیز جو کہ مخفی ہو, جو کہ چھپی ہوئی ہو, پوشیدہ ہو, اس کو ظاہر کرنا. انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ to reveal something. ریویلیشن جو اس کی جو ایٹمالوجی ہے, وہ کسی چیز کو ریویل کرنا, اس کو ظاہر کرنا جو پوشیدہ ہو. تو خداوند نے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں اس کے پہلے باب میں خداوند کہتے ہیں کہ خدا نے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی مارفت کلام کیا, اخیر زمانے میں اپنے اکلوتے بیٹے کی مارفت سے کلام کیا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مکاشفہ کے معنی ہے کسی چیز کو کھولنا, اس کو ظاہر کرنا, پردہ ہٹانا. تو دو طرح کے جو مکاشفات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے جنرل ریویلیشن آف گاڈ, خداوند کا جو عام مکاشفہ ہے. اور پھر دوسرا ہے جس کو ہم خداوند کا اسپیشل جو ریویلیشن ہے اس کو کہتے ہیں خاص مکاشفہ, اور جس میں کامل سچائی جو ہے وہ ظاہر ہوئی. تو خداوند نے جو اپنے آپ کو ظاہر کیا کائنات کے ذریعے, اور رومی خط میں ہم اس بات کو خدا نے جو تمام جو کائنات ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کیا. پہاڑ, گلیکسیز, مون, اسٹار, آل دیز تھنگس they are showing the power of God. خداوند کی قدرت کو, طاقت کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. زبور میں کہتا ہے جنہیں کر دے رہے اسمان نہ گلا, جنہیں رات بخش دی رات میں دن آئی. تو بڑا اچھا زبور ہے. تو آسمان اور زمین جو ہے اس کی بڑائی کرتی ہیں, اس کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں. اور یہ خداوند کا جو عام مکاشفہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, جب ہم خداوند کی قدرت کو دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو, سمندر کو اور درختوں کو, تو ہم کہتے ہیں خداوند تیری قدرت, اور اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو جو خداوند کا جو پوشیدہ جو خاص جو ریویلیشن تھا وہ ہے خداوند کا یسوع المسیح کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا. This is a special revelation of God, جس کے بارے میں خداوند نے خود فرمایا کہ باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے, خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, ہے نا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا یوحنا کے انجیلی بیان میں. اور پھر خداوند نے یوحنا کے انجیلی میں اس کے 14 باب میں خداوند نے یہ کہا کہ جس سے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو خداوند یسوع المسیح میں الوہیت کی ساری مموری جو ہے وہ سکونت کرتی ہے. تو وہ خدا کا اکلوتا بیٹا جو ہے جس نے ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کیا. تو جب ہم خداوند کے پاک کلام کی بات کرتے ہیں تو یہ خداوند کا وہ مکاشفہ ہے, یہ وہ بھید ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اس بائبل مقدس میں ظاہر کیے ہیں. سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خوبصورت بات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے جو دور کو اگر دیکھیں تو وہاں پر پولیتھزم جس کو کہتے ہیں, بہت سارے خداؤں کو مانا جاتا تھا. تو بائبل مقدس از the only book
जो कि हमें एक खुदा के बारे में बताती है कि दिस ओनली वन गॉड, सुन है इसराइल तेरा खुदा एक ही खुदा है। तो हमारा खुदावंद जो है वो एक ही खुदा है, हम एक खुदा को मानते हैं। और फिर हम देखते हैं खरूज उसके 20 बाब में जो हुक्म दिए गए उसमें कि तू एक खुदा की इबादत करना, तू मेरे गैर मबूदों को ना मानना। तो बाइबल मुकद्दस जो है दैट इज द ओनली सोर्स हु इज टॉकिंग अबाउट मोनोथिज्म, एक खुदा की बात करती है। और जब हम कहेंगे ट्रिनिटी की बात जब आ रही थी, तो ट्रिनिटी की जब हम बात करते हैं उसमें हम कहते हैं कि खुदा का जो एसेंस है वो एक ही है, उसका जौहर एक ही है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू। और लेकिन उसमें उसके जो काम करने का जो दौर है उसको हम देखते हैं कि उसमें जो है पाकरू के बारे में जब हम सीखते हैं, जब हम मसीह के बारे में देखते हैं, तो वो सच्चाई जो है वो किस तरीके से रिवील हुई, किस तरीके से फजल सच्चाई जो है हम तक पहुंची। और फिर खुदावन ने जो हमारे लिए इंतजाम के कुछ अपना पाकरू में दिया है। तो खुदावन उसको हम थियोफनी कहते हैं, खुदावन का थियोस होता है लफ्ज, जो जिसका मतलब है खुदा, अपनी जो फोटोग्राफ से जो लफ्ज निकला है। तो एक इसको कहते हैं कि जो खुदावन ने जलती झाड़ी में जो है वो मूसा पर अपना अब्जार किया, और खरूज के 3 बाब में हम इस बात को देखते हैं। तो वो झाड़ी जो है वो जल नहीं रही थी, और वो आग की सूरत में वहां पर खुदावन जो है वो जलती झाड़ी में जो है वो उस पर नाजल हुए। और फिर हम देखते हैं कि जब भी अबान में बनी इसराइल जा रहे थे तो आग के सतून की सूरत में खुदावन जो है वो उनके साथ होता था। तो ये थियोफनी को कहा जाता है, खुदावन का अपने आप को जाहिर करना। तो अब ये जो खुदावन का पाक कलाम है, इसके जरिए खुदावन ने अपने आप को जाहिर किया। जब हम खुदावन के पाक कलाम को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें खुदावन के बारे में मालूम होता है। खुदावन ने अपने आप को इस कलाम में, ये खुदावन का जिंदा पाक कलाम है, और खुदावन यीशु मसीह जो है वो जो इनकारनेटेड जो वर्ड ऑफ गॉड है उसको हम देखते हैं कि वो खुदावन का कलाम जो मुजस्सम हुआ, और लिखा है कलाम मुजस्सम दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप का इकलौता जलाल, और इकलौते का जलाल। तो खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो जिंदा कलाम है, और ये जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है जो हमारे सामने है। अब देखें लोगोस जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कलाम के लिए, और फिर हम इस बात को देखें कि रेमा है जो कलाम के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये जो जिंदा पाक कलाम है, हमें इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर हम देखते हैं कि वही बात कल्चर की आ जाती है कि लोग जो है बाइबल मुकद्दस जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है जो हमारे सामने है, बाइबल मुकद्दस है, इसकी उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग पाँव के नीचे रख देते हैं। मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी में जब बर्मिंघम में था, मैनचेस्टर में सॉरी, तो मेरे जो एक दोस्त थे उनके पास मैं गया उनके रूम में, तो उन्होंने जो बाइबल मुकद्दस उसको डोर स्टेप के तौर पे वहां पे रखा हुआ था, तो उसको स्टॉपर के तौर पे दरवाजा बंद ना हो। तो मेरे लिए चाय ये तो मैंने देखा तो बाइबल नीचे पड़ी, तो मैंने उठा के ऊपर रख दी। तो वो शख्स आया, तो उसने बड़ा, मैं कहता यार वो आपने दूसरी एक वो पड़ी थी, कोई चीज पड़ी थी, उसके पता नहीं उसका कोई टॉय शॉय था, कोई इस तरह की चीज थी, वो मैंने उसके सामने रख दी। तो कहने लगा जी यार ये तो बड़ी महंगी चीज है, तूने इधर रख दी और उसको ऊपर उठा कर रख दिया बाइबल को। मैंने कहा यार आपने बाइबल का उसको नीचे रखा हुआ था, क्योंकि हम बचपन से इस बात को देखते हैं, हम इसकी इज्जत करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो हर्ट होते हैं इस बात से कि जी बाइबल मुकद्दस को जो है वो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये खुदावन का जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। एक चीज देखिए, अगर एक बर्तन है उसको आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप उसको उसमें खाना कैसे पसंद करेंगे। तो ये जो बाइबल मुकद्दस है जो हमारे पास होती है, जब इसको आप देखें कि जिस तरीके से यहूदी हैं वो तोरा को किस तरीके से हैंडल करते हैं, बड़े इज्जत और तकरीम के साथ उसको खुदा उनके घर में लाते हैं सिनेगॉग में। तो हमें भी इस बात को जानना है कि हम बाइबल मुकद्दस की रिस्पेक्ट करें। इसको अगर आप दूसरे तरीके से हैंडल नहीं करेंगे और इसको आप लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फिर वही बात आ जाती है कि जो मैंने चंद दिन पहले कही, इस सर को ढांपना, शूज उतारना, ये आपके इनवर्ड जो आपके अंदर रिस्पेक्ट है उसका आउटवर्ड एक्सप्रेशन है। तो जिस बाइबल मुकद्दस के बारे में आप सीखते हैं, देखिए ये जो अगर आप लोगोस को या रेमा को उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुदा यीशु मसीह की अगर इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप बाइबल मुकद्दस की इज्जत नहीं करेंगे, रूह कुद्दस की जो उसकी इज्जत नहीं करेंगे, जो रूह हमारे साथ कलाम करता है उसकी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो खुदावन का कलाम कहता है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो। तो हमें इन बातों को सीखना है, हमें किस तरीके से बाइबल मुकद्दस को हैंडल करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसमें वो निशान नहीं लगाने चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है, ये भी बात ज़हन में रखें।
آپ اس کو مارک کر سکتے ہیں, اس پہ نشان لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک رسپیکٹ کی بات ہے, کئی کئی لوگ کہتے ہیں عزت دل میں ہونی چاہیے. یار وہ دل کو کس اندر سے دیکھا پہلے تو آپ اگر میں کسی کو, اگر کوئی میری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کر رہا, یا وہ میرے ساتھ گلے ملنا چاہتا ہے, میں اس کے کہتا ہوں پھر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے, تو ہاؤ ہی ول فیل اباؤٹ دیٹ. اگر آپ جو کچھ آپ کے اندر بھرا ہے وہی باہر آتا ہے. اگر آپ بائبل مقدس کو عزت دیں گے, اگر آپ سمجھیں گے یہ مکاشفہ ہے خداوند کا, یہ خداوند کے منہ کی باتیں ہیں, اور خداوند نے ہماری ترقی کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے ان کو ہمیں دیا ہے, یو شوڈ ریسپیکٹ دا بائبل. اپنی بائبل مقدس کی عزت کیا کریں. ہم دنیا کی جو کتب ہے, وہ یہ بڑی مہنگی کتاب ہے, یہ میری بڑی چھیتی کتاب ہے جی, اس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, ان کو سنبھال کرتے ہیں, میں نے بڑی مہنگی کتاب لی ہے جی. تو یہ جو بک ہے, بک آف دا بکس ہے, ببلیون کتابوں کی کتاب ہے جس میں مکاشفات ہیں, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے دعا مانگیں, خداوند کی شکر گزاری کریں, اور اس مکاشفہ کے لیے, خداوند کی آواز کے لیے, ان تمام خوابوں اور رویا کے لیے جن کے ذریعے خداوند یہ پیغام ہم تک پہنچایا, اور جو انبیاء تھے خداوند کے ذریعے, مکاشفات کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتا تھا, اور وہ کتاب کی صورت میں, بائبل مقدس کی صورت میں ہمارے پاس, تحریری صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, جن کو قلم بند کیا گیا, لکھا گیا. خدا اس مسیح کے زندگی کے حالات, کلیسیا کے حالات, انبیاء کے جو کام تھے, جو مکاشفات تھے, جو کلام تھا, میسج تھا. میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو لو ونز ہوتے ہیں, اپنے جو آپ کہہ لیں آپ کا جو ہسبینڈ ہے, آپ کی جو وائف ہے, اگر آج وہ دنیا میں نہیں ہے, آپ ان کے لیٹر جو ہے بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں. آج کا تو خیر ای میل کا دور ہے, میسیجز کا دور ہے, لیکن ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ خطوط کو بڑی رسپیکٹ کرتے تھے اور ان کو بڑے سنبھال, بہت سارے لوگوں نے اپنے پرانے خطوط جو ہیں, لیٹر جو ہیں, ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور یہ جو بائبل مقدس کے جو نسخہ جات ہیں, جو قمران سے حاصل ہوئے, جو غار میں سے ملے تھے, اور بہت سارے جو کیونکہ یہ پپائرس جو ہے, جس کا مطلب پیپر جو لفظ آج ہمارے پاس پہنچا ہے, پپائرس جو ہے یہ دریائے نیل کے کنارے ایک پودا ہوتا تھا, اس کے گودے کو نکال کر تو اس کو سکھا کے اس کے اوپر یہ بائبل مقدس کو تحریر کیا گیا. تو وہ جو نسخہ جات ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے, ان کو سنبھال کے رکھا گیا ہے آرکیالوجی میں, اور جو اس کی بڑی اہمیت سمجھ جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے پاس زندہ پاک کلام ہے, چاہے وہ اردو میں ہے, ہندی میں ہے, پنجابی میں ہے, انگلش میں ہے, جون سی بھی زبان میں ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, اسے پڑھنا چاہیے. تو آئیے دعا مانگے, اور میں درخواست کرتا پادری گلبرٹ صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. خداوند مہربان باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں زندگی کے لیے, اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے, برکتوں کے لیے, بخششوں کے لیے, آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں دیا. اور خداوند آج ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, جس کے ذریعے خداوند ہم دنیا کے مختلف حصوں سے جمع ہو سکتے ہیں, تاکہ مل کر خداوند ہم تیری عبادت کریں. پادری نوبل کے لیے, ان کی ساری منسٹری کے لیے, خدمت کے لیے, اس محبت کے لیے جو وہ تو زندہ خدا سے رکھتے ہیں, تیرے کلام سے رکھتے ہیں, اور تیرے لوگوں سے رکھتے ہیں. اور خداوند ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں کس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کلام سکھایا جائے, تاکہ وہ اس پر عمل کر کر اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں, جسے دینے کے لیے تو نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. آج میری دعا ہے خداوند خدا, جو کچھ بھی کلام کا بیج بویا جا رہا ہے خداوند, وہ 100 گنا پھل لائے خداوند. جو بھی آج پادری صاحب نے باتیں تیرے کلام کے حوالے سے شیئر کی ہیں خداوند, لوگوں نے سنی ہے, میری دعا ہے خداوند لوگ اس کلام سے پیار کریں اور اس کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کی تعریفیں بسر کریں, لیکن خدا کا پاک کلام بھی سننا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ خدا کے خادم موجود ہیں, ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ, جن کا تعلق جو ہے وہ والسل سے ہے, برمنگھم کے نزدیک یہ خوبصورت جگہ ہے. وہاں پر وہ انگلیکن چرچ میں خدا کی خدمت کرتے ہیں, اور ایک عرصہ سے وہ میرے ساتھ اس خدمت میں ٹیلی ویژن منسٹری میں شامل ہیں, ریڈیو منسٹری میں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو بھائی صاحب, ویلکم ونس اگین آپ کو اس خوبصورت پروگرام میں. آپ کا اپنا پروگرام ہے یہ. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پادری صاحب, آپ نے ہمیشہ ہمیں اپنی خدمت کا حصہ بنایا, بہت کچھ ہم نے آپ سے سیکھا, اور آج بھی آپ کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں, آپ کے لیے اور اس میڈیا منسٹری کے لیے, جس میں ہم سالوں سال سے اکٹھے کام کر رہے ہیں. اس کے نام کی تعریف ہو. میرے بھائی, آپ بائبل مقدس کو لیجیے. ابھی جیسے میں آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹ رہا تھا
کہ اس میں زندگی ہے، اس میں قوت ہے، طاقت ہے. یہ بسیدہ ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے کلام. یہ زندہ پاک کلام ہے. تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا. تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام مل کر تلاوت کریں. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 8 باب 14 سے 18 آیات تک. صفحہ نمبر 11 پر ہے اردو کی بائبل میں. یوں مرقوم ہے، اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کے تپ میں پڑی دیکھا. اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی. جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بد روحیں تھیں. اس نے روحوں کو زبان سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسوع نبی کی مارفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. اس نے ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا. جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا. خداوند کے در پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آمین. اور خداوند کے خادم کے لیے خداوند کی برکت چاہے. خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے، حاجی بٹ صاحب کے لیے. درخواست کرتے پیر خداوند تو نے بڑی برکت دے اور یہ پیر خدا اپنے استعمال کر اپنے پاک روح سے یسوع کے قدم میں. آمین. 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 آپ کا جو والیوم ہے تو موبائل کا تو نہیں کھلا ہوا، کیونکہ بیچ میں سے نا تو آواز جو ہے وہ آ رہی ہے. دیکھ لیں، چیک کر لیں. نہیں، موبائل تو سائلنٹ پہ ہے. چلیں اوور ٹو یو. آپ خدا کا پاک. چلیں، تھینک یو ویری مچ. میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خداوند نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کر اس خوبصورت مضمون کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں جو آج پادری صاحب نے ہمارے لیے چنا. روح کی نعمتیں، گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ. آج جب ہم اس مضمون کو دیکھتے ہیں، اس کی آلریڈی ابتدا ہو چکی ہے، اس کو شروع کیا جا چکا ہے، اور آج جس نعمت کے بارے میں، جس گفٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے شفا کی نعمت. اور ہم آج تھوڑی دیر اس بات پر سوچیں گے، غور کریں گے کہ اس کے دینے کا مقصد کیا تھا، کیوں یہ نعمت جو ہے وہ ایمانداروں کو دی گئی. تو یہاں پہ میں ضرور چاہوں گا کہ میں 2 آیات صرف پڑھوں گا، کیونکہ ہمارا یہ جو حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب، اور اس کی میں پڑھوں گا آپ کے لیے ورس 7 سے میں پڑھوں گا. یہ لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی سے علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق. آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ان تینوں باتوں کو، جو پہلے جو 3 گفٹس ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم آج اپنا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے شفا کی نعمت. تو آپ دیکھیں کہ جو پہلی جو 2 نعمتیں ہیں ان میں علمیت کا کلام ہے، اس میں حکمت کا کلام ہے. تو جو بات شروع ہو رہی ہے، جو گفٹس ہیں ان کے جو پہلے 2 گفٹس ہیں وہ ہے دا ورڈ آف گاڈ، اور دوسری جو نعمت ہے اس میں ہے ایمان، اور جو تیسری نعمت ہے وہ ہے شفا دینے کی توفیق. ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، جیسا پادری صاحب نے شروع میں خدا کے پاک کلام کے بارے میں ہمیں سکھایا. اور آج میں بھی آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شفا کا کام یا شفا کی نعمت خدا کے پاک کلام کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ روح کی نعمتیں ہیں. تو روح القدس آتا ہے اور وہی آ کر خدا کے لوگوں کو ان نعمتوں سے معمور کرتا ہے. تو جو میں حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں ہمیں ایک واقعہ یہاں پہ ملتا ہے، جب کرنیلیس جو کہ بڑا دعا گو شخص تھا،
وہ دعا کر رہا ہوتا ہے, وہ خواب دیکھتا ہے, خدا نے اس کو دکھایا کہ اس کو کس طرح سے ایک شخص کے پاس بھیجنا ہے, لوگوں کو اس کو بلانا ہے, اور دوسری طرف مقدس پطرس جو ہے وہ بھی دعا میں ہے. خدا اس پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک چادر ہے, اس پہ کچھ جانور ہیں, اور اس کو آواز آتی ہے کہ انہیں ذبح کرو اور کھا, اور وہ کہتا ہے میں نے تو کبھی کوئی حرام چیز کھائی نہیں. لیکن خداوند اس کو کہتا ہے کہ تو جسے میں نے پاک ٹھہرایا تو اس کو حرام کہنے والا کون ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس کے پاس سے لوگ آتے ہیں اور پطرس کو لے کے جاتے ہیں. اور جو پوائنٹ میں اس میں سے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پطرس ابھی کلام سنا رہا تھا تو روح القدس نازل ہوتا ہے. جب کلام سنایا جاتا ہے, کلام پڑھا جاتا ہے اور لوگ کلام سنتے ہیں تو خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے. اور جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو وہ لوگوں کو پھر ان روحانی نعمتوں سے معمور کرتا ہے, اور لوگ پھر اس نعمتوں کو حاصل کر کے پھر یہ بڑے بڑے عجیب کام کرتے ہیں. جو بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں پریچرز ہیں, وہ خدا کا کلام حکمت سے پیش کرتے ہیں, علمیت کا کلام ہوتا ہے. اور پھر جب کلام سنایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں, اور جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان کے وسیلے وہ شفا پاتے ہیں, شفا کا کام ہوتا ہے. تو یہی بات یاد رکھے کہ خدا کے کلام میں اور ایمان میں اور شفا میں ایک خاص تعلق ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں, یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم روحانی شفا کی بات کرتے ہیں تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو انگلش کی بائبل ہے اس کے اندر, اردو کی بائبل میں لکھا ہے شفا دینے کی توفیق. اس میں یہاں پہ سنگولر ہے, لیکن انگلش میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے گفٹس آف ہیلنگز, ناٹ جسٹ a healing but healings, gifts of healings. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ گیت میں بھی ہم جب یہ گیت ابھی سن رہے تھے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کہ جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدروہیں ہیں, جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اندر صرف, اب جب بیماریوں کی بات ہوتی ہے, جب شفا کی بات ہوتی ہے تو شفا ایک قسم کی نہیں ہے, شفا کئی قسم کی ہے. اس میں جسمانی شفا بھی آ جاتی ہے, بہت سارے بیمار. میں اس کے لیے بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا. یہاں پہ متی کے انجیل کے 10ویں باب کی میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, ورس 7. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو 12 شاگردوں کو مشن پر بھیجا, ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر منادی کرو. یہاں پہ لکھا ہے اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, بیماروں کو اچھا کرنا, مردوں کو جلانا, کوڑیوں کو پاک صاف کرنا, بدروحوں کو نکالنا, تم نے مفت پایا مفت دینا. اب جو شفا کی نعمت ہے, یہ شفا کی نعمتیں ہیں. اس میں دیکھیں کہ اس میں جسمانی شفا بھی ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کی کوئی ڈسیبلٹی ہے, ان کے جسم میں کوئی کمزوری ہے, اس سے بھی شفا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی شفا, جو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بدروحوں میں گرفتار ہیں, اور بہت ساری ان کی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, بہت ساری ایسی پرابلم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو جو خدا کی جو نعمتیں ہیں, روح کی نعمتیں جو ہے جو خدا نے ہمیں دی ہیں, اس میں بڑی وسعت ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہر قسم, یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے لوگوں کو ان کی تمام بیماریوں سے شفا دی. تو پہلا جو آج پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شفا کا تعلق جو ہے خدا کے پاک کلام کے ساتھ ہے. جب اس نے بھیجا ان کو کہ ان کو جا کے منادی کرو, منادی کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک لوگ خدا کے کلام کو سنیں گے نہیں, اس پر ایمان لائیں گے نہیں, اس وقت تک ان کو شفا نہیں ملے گی. شفا کے لیے اس کے کلام کو سننا, اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے. تو شفا, اب یہ جس شفا کی ہم بات کر رہے ہیں, اسپرچول ہیلنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کا اوریجن ہے خدا خود. The book of Exodus chapter 15 verse 26, یہاں پہ لکھا ہے کہ میں تمہارا شافی ہوں, شفا میں دوں گا. خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالا اور ملک مصر پہ اس نے وبائیں بھیجی, سارا کچھ,
جب وہ موعودہ ملک میں آتے ہیں تو یہ خدا نے ان سے وہ حکم دیا تھا کہ تم میرے حکموں کو ماننا تو میں ان بیماریوں میں سے کوئی تم پر نہیں بھیجوں گا، لیکن اگر تم بیمار ہوتے ہو تو میں تمہارا شافی ہوں۔ شفا کا کام خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت سارے انبیاء تھے، بہت سارے پروفٹس تھے جنہوں نے بہت سارے میریکلز کیے، اور وہ خدا کی قدرت سے خدا نے ان پر اپنے روح کو نازل کیا اور انہوں نے بہت سارے میریکلز کیے۔ آج جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شفا جو ہے وہ خدا خود دیتا ہے۔ خدا کو شفا کا جو کام ہے وہ خود اس نے کیا، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور ہم عیسائیہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب جب پڑھتے ہیں، بک آف آئزیہ چیپٹر 53، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہماری جو شفا ہے وہ یسوع مسیح کی مصلوبیت میں ہے، اس کے جان دینے میں ہے، اس کے خون بہانے میں ہے، کیونکہ یسوع کے خون بہانے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ شفا کا کام خود کیا جب وہ اس دنیا میں آئے۔ انہوں نے بے شمار لوگوں کو شفا دی، یہاں تک انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کو، زمینی خدمت کو یہاں پہ پورا کیا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا کہ اب تم جاؤ، اور بدروؤں پر بھی ان کو اختیار دیا، اور جا کے کہا کہ لوگوں کو ان کی بیماریوں سے چنگا کرو۔ جو شفا ہے وہ خدا دیتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے شفا کو اس دنیا، ساری دنیا کے لیے شفا کا انتظام کیا۔ اس میں جسمانی شفا بھی ہے، اس میں روحانی شفا بھی ہے۔ آج ہم جو کہ بلیورز ہیں، ہم جو کہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ہمارے لیے بھی اسی شفا کا انتظام یسوع مسیح نے کر دیا۔ اینڈ وی آر دا چینل آف دس ہیلنگ۔ اور خدا نے ہمیں چنا ہے، ہمیں مقرر کیا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اسپرچول ہیلنگ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی کی چاہیے کہ یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو شفا دے دوں گا، تو میرے بہن، میرے بھائی، آج یہ بات یاد رکھنا، شفا کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ شفا دینا خدا کا کام ہے، اور صرف خدا ہی شفا دے سکتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اس نے آ کر انسان کی نجات کے اور شفا کے کام کو مکمل کیا۔ اور شفا صرف جسمانی نہیں ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ تیرے گناہ چاہے ہوں کرمزی برف کی مانند، وہ ان کو دھو دے گا۔ تو ہماری جو شفا ہے وہ جسمانی شفا بھی ہے، اور ہماری شفا جو ہے وہ روحانی شفا بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر جو ایسے گناہ ہیں، جو بدیاں ہیں، ان کو اور کوئی بھی میڈیسن ان کو صاف نہیں کر سکتی، ان سے ہمیں رہائی نہیں دے سکتی۔ اس کے لیے صرف اور صرف یسوع کا خون چاہیے۔ آج جب ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو آج ہمارے پاس یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ شفا جو ہے، یہ شفا فیض عام ہے۔ پہلے صرف نبیوں کو خدا استعمال کیا کرتا تھا ان کاموں کے لیے، لیکن آج خدا نے اپنے روح کو تمام لوگوں کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ ہم سب خدا کے روح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 3 چیزیں صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو یاد رکھیں آپ۔ کہ پہلی چیز ہے خدا کا کلام، خدا کے پاک کلام کو پڑھنا ہے، خدا کے پاک کلام پر عمل کرنا ہے، اور خدا کے پاک کلام کو سیکھنا ہے۔ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا کرنتھیوس کا 12 باب کی 7ویں آیت سے ہم جب پڑھتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہے علمیت کا، حکمت کا کلام، دوسرے نمبر پر ہے ایمان، اور تیسرے نمبر پر ہے شفا کی قدرت۔ اور آج ہم جب اس کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا میرے پاس یہ نعمت ہے یا نہیں ہے۔ خدا نے یہ جو نعمتیں ہیں وہ سب کو دینی ہے۔ جتنے بھی لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے باعث روح جو ہے وہ ہمیں بیانہ میں ملتا ہے۔ The Holy Spirit is the gift of God، جو خدا کی طرف سے ہمیں انعام ملتا ہے۔ اور جب روح کو ہم حاصل کرتے ہیں تو پھر روح کی نعمتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ کسی کو کلام سنانے کی نعمت ملتی ہے، کسی کو شفا دینے کی نعمت ملتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے ناطے ہمارے پاس کون سی نعمت ہے۔ اگر ہمیں شفا کی نعمت چاہیے تو ہمیں کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے،
کلام میں ہم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، اور جب ہم یہ معجزے ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں کلام پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں انکریج کرتا ہے، ہمیں 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 ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو حاصل کریں۔ آج جب ہم روح کی جو شفا کی نعمت ہے، جو ہمیں روح القدس سے ملتی ہے، ہمیں اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب شفا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کر آپ کو دے، خدا کے خادم ہیں جن کو یہ نعمتیں دی گئی ہیں، اور یہ نعمت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، مانگنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گی یہ نعمت ضرور۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہماری اپنی زندگی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں پریئر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں اور ہماری دعاؤں کا جواب آتا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس جا کر دعا مانگتے ہیں، اور یہ کلام کی بات ہے۔ یعقوب کے خط کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ آ کر اس کے لیے دعا مانگے، تیل مل کر۔ اٹ از ون آف دا سیکرمنٹس کہ بیماروں پر جا کر دعا مانگنا یہ عین کلام کے مطابق ہے۔ لیکن شفا دینا خدا کا کام ہے، شفا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے مفت پایا اور اس کو مفت دو۔ شفا کی جو نعمت ہے اس کو بعض لوگوں نے بزنس بنا لیا ہوا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دے تو ہم دعا کریں گے۔ شفا کی نعمت جو ہے وہ یہاں پہ صفائی سے لکھا ہوا ہے کہ یہ مفت ملی ہے اور اس کو مفت دینا ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم کسی کو دکھ میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، ایز بلیورز، ایز فالوورز آف جیسس کرائسٹ، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو آفر کریں کہ کیا میں آپ کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں، یا میں آپ کے لیے دعا مانگ سکتی ہوں، میں آپ کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ہمیں خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے چنا ہے، ہمیں اپنے پاک روح کی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو استعمال بھی کریں۔ اگر ہم ان کو استعمال نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو خدا ضرور ہمیں یہ نعمتیں دے گا تاکہ ہم اس کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ جو نعمتیں ہیں، خاص طور پر جو شفا کی نعمت ہے، جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ یہ میں نے اس میں مجھے کوئی کریڈٹ ملے یا میں نے کچھ کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کرنے والا خدا ہے، شفا خدا دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں، ہم لوگوں کے لیے دعا کریں، لوگ شفا پائیں اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ میری دعا ہے آج کلام کے وسیلے کہ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام میں بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آئے اور روح کی نعمتیں ہماری زندگی میں آئے اور اس سے لوگوں کو برکت ملے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ بڑی خوبصورت بابرکت پاک کلام۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو میں نے دیکھی، اس کے پیچھے میسج تو بہت بڑا ہے۔ 4 لفظ ہیں اسی ورد میں، متی کے انجیل بیان، اس کے جو بھی میں نے 8ویں باب میں سے آپ کے لیے جو آیات تلاوت کی 14 سے 18 آیات، تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ جو 15 آیت ہے، اس میں اس کا جو آخری حصہ ہے کہ جب جو پطرس کی سانس تھی اس کو خداوند نے شفا دی، تو اس کا جو رویہ تھا، رسپونڈ تھا، وہ کیا تھا؟ 4 یہ خوبصورت لفظ ہیں، لکھا ہے اس کی خدمت کرنے لگی۔ آفٹر ہیونگ سچ ونڈرفل بلیسنگ آف ہیلنگ، ہمارا جو رسپونڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات کہ ہمیں خدا کی شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو 10 جو کوڑی تھے جن کو شفا ملی تھی، ایک واپس آیا تو خدا کے باقی کے 9 کے دن ہے۔ خدا ان کی خدمت کرنا، خدا ان کی شکرگزاری کرنا۔ اور یہاں پر میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ شفا پانے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں خدا ان کی خدمت کروں گی۔ میری زندگی میں، بس سب کی زندگی میں خدا نے یہ کام کیا کہ خدا نے ہمیں شفا دی۔ اور شفا ملنے کے بعد جو ہمارا پہلا جو رویہ تھا وہ بدلا، اور ہم نے کہا نہیں، ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ بھائی صاحب کو خداوند نے ہیل کیا، ان کا بڑا سوے قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور خداوند نے ان کو شفا دی، انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے دے دیا۔ خداوند نے مجھے شفا دی،
मैंने अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए दे दिया। यहाँ पर अभी क्योंकि जो हमने सिलसिला शुरू किया है रूह की जो नीम थे उन पर हम बात कर रहे हैं, तो मंडे से हमने इस सिलसिले को शुरू किया था और खुदा का शुक्र हो कि सबने अपना अपना हिस्सा जो है योगदान जो इसमें डाला और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। अभी कुछ जो नेमते हैं वो बाकी हैं, लेकिन आज मैं इस महदूद वक्त में सिर्फ एक और जो इस हवाले से भाई साहब जी बात करना चाहता हूँ आपके मैसेज को आगे बढ़ाते हुए। जो शिफा है और जो मुआवजा है उसका सिर्फ फर्क यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ, और फिर हम मंडे को सीखेंगे। बड़ा ही खूबसूरत ये सब्जेक्ट है और हो सकता है कि एक सीटिंग में कंप्लीट ना हो। जुबानों के बारे में, गैर जुबानें जो हैं उसके बारे में हम सीखेंगे और आप जरूर इस प्रोग्राम को देखिएगा। और उसमें मैं चाहूंगा भाई साहब कि अगर हम एक ग्रुप की सूरत में, एक सीटिंग की सूरत में हम इस प्रोग्राम को करें, आप टाइम निकालिएगा। मुझे मालूम है कि आप बड़े बिजी हैं, लेकिन मैं अभी जो हमारे साथ जो दोस्त जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैंने दावत देना चाहता हूँ कि मंडे को हम एक डिस्कशन की सूरत में इसको करेंगे। हमारे साथ कनाडा से इस वक्त एवेंजलिस्ट इकबाल दत्सा भी मौजूद हैं, तो मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ कि प्लीज ज्वाइन अस ऑन मंडे, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जो भाई साहब जी जो बात आपने फरमाई, जो मोजे की जो बात कर रहे हैं हम, ये भी एक नेमत है। हीलिंग जो है समटाइम उसमें एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस है और एकदम से नहीं होती। जो कि उसमें अगर कोई शख्स बीमार है हॉस्पिटल में, आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें एक टाइम लगता है और हीलिंग जो है एक प्रोसेस है। जो मौत है वो इंस्टेंट होता है, स्पॉन्टेनियस। तो मौत जब खुदावन करते थे, जैसे एक शख्स की आंख जो थी, जन्म का अंधा था, खुदावन ने मिट्टी ली और उसको सेंचा थूक से और उसका आई बॉल जो है बना दिया। इंस्टेंट जो है उस हम देखते हैं, और खुदावन की जो क्रिएटिव पावर है उसको वहां पर हम देखते हैं कि मिट्टी से खुदा ने इंसान को बनाया और उसके नस्लों में दम हुआ तो जीती जान हुआ। तो दैट इज द क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। अब जो मौत होता है वो ऐसे हालात में होता है कि जब लोग, मौजा है ही है कि जिसके हम तवक्को नहीं कर रहे होते। तो मौजा क्या है कि वो इंस्टेंटली उसी वक्त देयर एंड देन वो मौजा होता है। और खुदावन ने जैसे कि आप देखेंगे जो 4 दिन का मुंतला था उसको जिंदा किया, एक प्रोसेस नहीं था कि अच्छा जी आज मैं कह जाता हूँ तो 2 दिन बाद फिर ये जिंदा हो जाएगा। उसी वक्त ही खुदावन ने उसको जिंदा किया। मौजा क्या है? 5 रोटियां 2 मछलियां ली, खुदावन ने बरकत चाहिए, उसी वक्त ही मौजा हो गया। तो मौजे में और हीलिंग में ये फर्क है। अब यहाँ पर मैं इसलिए इस बात को वाज़ा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको मिक्सअप कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी भाई साहब आप दुआ करें तो ये जो हड्डी टूटी हुई है ये हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है। खुदावन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी ये 3 फ्रैक्चर है बाजू में और एक हड्डी जो ऐसे हड्डी पे चढ़ी हुई है, लेकिन खुदावन ने जो कुव्वत दी है, ताकत दी है, उस कमजोरी में ही खुदावन ने मुझे जो कुव्वत बख्शी है। पौलुस कहता है कि मैंने बहुत दफा खुदावन से दरख्वास्त की कि मेरी जिंदगी से कांटे निकले। वो कैंसर के मरीज थे, उनके घुटने जो है वो ताकतवर नहीं थे, उनकी आंखें चुंदे आ गई थी। तो मिश्किल पर कहा जाता है कि जब वो जा रहे थे तो खुदा उनका नूर चमका तो उनकी आंखें जो चुंदे आ गई थी, वो ब्लाइंड हो गए थे। और फिर वो हननिया के पास गए, उसने दुआ की तो उसको आंखें मिली। खैर, तो जो मौत होता है वो खुदावन की कुदरत, खुदावन की ताकत से आज भी जो मौजात होते हैं, खुदावन के जो खादम है, जो जिनको हीलिंग मिनिस्ट्री दी गई है, सब नहीं, जिनके पास ये गिफ्ट है हीलिंग का, तो वो जब उसको प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है कि बास का इंस्टेंटली खुदावन उसी वक्त, अगर कोई बोल नहीं सकता तो उसकी आंखें नहीं है या कोई और उसकी जो बॉडी की प्रॉब्लम है, तो उसी वक्त ही खुदावन उस हीलिंग को रिलीज करता है और वो मुआवजा होता है। बास का ऐसा होता है कि वो शख्स जो है, अगर उसको कोई डिजीज या कोई और बीमारी है तो वहां पर आते हैं, उनके लिए दुआ की जाती है। अगर किसी के कोई और किसी उसकी बॉडी का कोई इशू है तो वो क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है उसको हील होते हुए, या उसी कमजोरी में खुदावन उसको कुव्वत और ताकत बख्शता है। जैसे पौलुस कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, जब हम कमजोर होते जोरावर होते हैं। तो ये बात हमें सीखने की है कि मौजात और शिफा जो है ये दोनों ऐसी हैं कि दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। मौजात के जरिए शिफा होना और मुआवजा जो है वो इंस्टेंट होता है, और जो हीलिंग है उसमें एक टाइम लगता है। तो अगर आप किसी तरीके से भी अगर आप इस तजर्बे में से गुजरे हैं तो आप कहते हैं नहीं जी वहां पे तो मुआवजा ही नहीं हुआ,
تو معجزات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. معجزہ جو ہے وہ ایک خاص واقعہ، ایک خاص موقع پہ جو وہ ہوتا ہے، جس کی کوئی نہ کوئی سگنیفیکینس ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہے. خداوند جو ہے وہ کچھ خاص ایکسٹرا آرڈنری کام جو ہے وہ خداوند کرنا چاہتا ہے. میرے دوست ہیں، مشن پارٹنر ہیں، ڈاکٹر بریڈ لانگ، جو کہ امریکہ سے ہیں، آپ کو معلوم ہے، میرے ساتھ وہ خدمت میں ہیں، اور وہاں پر اسٹوڈیو بھی ہے نارتھ کیرولینا میں. تو وہ ایک دفعہ چرچ سے باہر آ رہے تھے تو عبادت ختم ہو گئی، اور بھائی صاحب ایک لڑکی تھی جس کے جو لیگس تھیں اس کو پلیٹیں لگی ہوئی تھی اس کی ٹانگ پہ، اور وہ کلچز پہ تھی. تو لوگوں نے کہا جی اب تو میٹنگ ختم ہو گئی ہے. تو پادری صاحب نے کہا نہیں نہیں پلیز اسٹے ہیئر، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو ہم وہیں چرچ کے باہر ہی رک گئے اور دعا کرنا شروع کی. تو انہوں نے اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر، تو شی اسٹارٹ، وہ رونا شروع ہو گئی، شاؤٹ کرنا شروع ہو گئی، دیر از اے پین ان مائی لیگ، دیر از اے پین ان مائی لیگ، دیر واز اے بلیڈنگ. تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو دیکھی ٹانگیں دیکھی تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہا جی پلیٹس جو ریموو کریں. جو پلیٹس ریموو کی گئیں تو اس میں جو اسکرو تھے اس کی جو لیگس تھی وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی تھی دعا کے سلائے. دیٹ واز اے میریکل کہ دیر اینڈ دین وہ اس کی جو لیگز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور وہ جو اسکرو تھے اس کی ٹانگ کے اوپر جو پلیٹیں لگی ہوئی تھی اسٹیل کی، وہ اسکرو اس کی ٹانگ میں گھس رہے تھے تو وہ شور کر رہی تھی. تو دیٹ از اے میریکل. خداوند ایسے میں بھائی صاحب اس میں صرف چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شفا کی جو قدرت ہے، شفا دینے کی جو توفیق خدا نے دی ہے کو دی ہے، تو اس میں صرف میریکل سے معجزہ نہیں ہے، یہ پروسیس ہے. اس میں خدا نے جب یہ معجزات کیے ہیں، یسوع مسیح نے جب وہ معجزہ کیا، جب عورت نے اس کو ٹچ کیا، اس کو شفا ہو گئی، تو اس نے کہا کہ سامنے آئے. صرف جو شفا ہے یہ انسٹنٹ شفا کافی نہیں ہے، انسان کی زندگی کا چینج ہونا، خدا پر ایمان لانا، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اس کے اندر ہم ضرور معجزات بات کرتے ہیں، میریکلز ہوتے ہیں اور خدا کی قدرت سے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شفا میں خدا کا اپنا کام ہوتا ہے، اپنا انتظام ہوتا ہے، اپنا ٹائم ہوتا ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے کہ وہ شفا دیتا ہے. کب اس نے شفا دینی ہے، ٹائم لگتا ہے، تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا اپنا کام کرنے کا. ہاں جی، دیکھیں جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس کو ہم اور زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ایمان کے اس میں شفا میں بہت زیادہ تعلق ہے. وہ جو عورت جو 12 برس سے بیمار تھی، جس کا خون بہہ رہا تھا، وہ اپنے 100 روپیہ پہ خرچ کر چکی تھی. اپنے من میں، اپنے جی میں وہ یہ کہتی تھی کہ اگر یسوع کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی. تو خدا نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی، کس نے مجھے چھوا؟ تو وہ ایمان کے وسیلے خدا نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا. تو ایمان بہت ضروری ہے. جب ہم شفا کی بات کریں، اس نعمت کی بات کریں، تو اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند آپ کو شفا دیتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ، اٹس اے فری گفٹ آف گاڈ. یہ روح کی نعمت ہے. تو روح جو ہے وہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. اور خداوند کے پاک روح سے دیکھیں، ہم اس کو ایک پرسن سمجھیں، اس کو صرف ایک قوت نہ سمجھیں. اٹس ناٹ لائک الیکٹریسٹی. پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جو ہے وہ قوت اور طاقت بخشتی ہے، وہ دانائی بخشتی ہے. تو خداوند کا پاک روح اس لیے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ یسوع کا جلال ظاہر ہو. وہ آئندہ آنے والی باتیں میں بتائے گا، وہ ہمیں سکھائے گا. اور خداوند کا پاک روح جو ہے، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کتاب میں بار بار یہ لکھا ہے کہ جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. روح نے خداوند کے شاگردوں کا ادھر نہیں جانا، اس شہر میں جانا. تو خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے. تو اس سے یہ تو ایک الگ سے سبجیکٹ ہے، لیکن ہم آج یہ سیکھتے ہیں. اور منڈے کو جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کی جو فائنل جو ایک نعمت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جو غیر زبانیں ہیں. بہت ضروری سبجیکٹ ہے. میں اس لیے آج بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں، دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں اس بات کو. ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ کہ غیر زبانیں کیا ہیں، اور کیا جو لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہیں، اور جو لوگ غیر زبانیں نہیں بولتے کیا وہ ایماندار نہیں ہیں. یہ سارے سوالات جو ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی منڈے کو. تب تک کے لیے مجھے اور پادری گلبرٹ صاحب کو اجازت دیجیے. ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے سروں کو جھکائیے، دعا مانگیں گے، خدا ہم کی شکرگزاری کریں گے آج کے سارے کلام کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے جنہیں ہم نے سیکھا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے. آپ کی جو رائے ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے. آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ سبجیکٹ کیسا لگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم جب نئے سبجیکٹ لے کر آتے ہیں تو آپ یقیناً برکت پائیں گے. آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ہم کی شکرگزاری کریں.
हम खुदावन के हुजूर झुकें और सिजदा करें। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो, क्योंकि खुदावन तू मौजज़ात का खुदा है। खुदावन तू शिफा देता है, शिफा तुझ में से निकलती है। खुदावन तो इसलिए इस दुनिया में आया तो कुचले मुंह को आजाद करे। खुदावन तेरे खून बहाने से ना सिर्फ हमने निजात पाई बल्कि शिफा भी पाई। खुदावन तेरे खादम होते हुए इस वक्त खुदावन अपने भाई के साथ मिलकर तेरे उस कलाम को लेकर है खुदावन जो तूने किया अपने लोगों के साथ, तूने जो इख्तियार अपने खादमों को बख्शा कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे ऊपर आसमान पर बांधा जाएगा और जो कुछ जमीन पर खोलोगे ऊपर आसमान पर खोला जाएगा। खुदावन तेरे कलाम में हम सीखते हैं कि जब दो लोग किसी बात पर मुत्फिक होंगे वो आसमान पर हो जाएगी। खुदावन हम दो से बढ़कर हैं इस वक्त। खुदावन हम उन तमाम बीमारों के लिए जो कि किसी तरह की बीमारी में मुब्तला है, जो बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, जो भी है खुदावन किसी तरह की भी खुदा मुश्किल में से गुजरे हैं, खुदावन दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह काम करे, उनके खुदावन सारे मसाइल, सारी मुश्किलात दूर हो जाएं। इस वक्त खुदावन उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो कि औलाद जैसी नेमत से महरूम है। खुदावन तू नामुमकिनात का खुदा है, खुदावन तू उनकी जिंदगी में काम कर। खुदावन मैं दुआ करता हूँ लोगों के लिए जो कि प्यार खुदावन इस वक्त जिस्मानी इस मुश्किल में है, मूव नहीं कर सकते, डिसेबिलिटी में है, खुदावन उन्हें कुव्वत दे, उन्हें ईमान की मजबूती अता फरमा ताकि हर हालत में, जिस किसी भी हालत में वो है, तुझे धन्यवाद कहें और ये कहें कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तमाम तरह के डायबिटिक के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, खुदावन शुगर की तकलीफ जिनकी जिंदगी में है, तेरे यीशु नाम में जाती रहे। खुदावन जो भी कैंसर के पेशेंट है, तेरे यीशु नाम में उस कैंसर को झिड़कते हैं, जब खुदावन उसको देखें, डॉक्टर देखें तो खुदावन कहें कि नहीं अब कैंसर नहीं है, आप शिफा पा गए हैं। और अब खुदावन हम सब ये कह सकें कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन जो लोग पैर खुदावन नशे की उस आदत में है, मुब्तला हैं, मुश्किल में है, निकलना चाहते हैं, खुदावन जो कि अल्कोहल के मरीज हैं, खुदावन जो कि उस मर्ज में मुब्तला हैं, उस दुख में शामिल हैं, खुदावन दुआ करते हैं कि उनके सारे दुख, सारी ये आदतें, बुरी आदतें, नशे की आदत है, खुदावन तेरे यीशु नाम में जाती रहे। खुदावन हम दुआ करते हैं प्यारे यीशु जी उन लोगों के लिए जो कि खुदावन इस वक्त तेरे हुजूर में झुके हुए हैं, जिनकी मुश्किलात हैं, परेशानियां, खुदावन तू जानता है। जहां जहां भी तेरे लोग इस वक्त मौजूद हैं, तेरा कवी हाथ काम करे क्योंकि तू हर जगह मौजूद है। खुदावन छू, बरकत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, हिम्मत दे और ईमान की मजबूती दे। आज का तमाम दिन तुम्हारे साथ हो, यीशु के कुदूस और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिसने अपने कर्जदारों को माफ करते तो हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आपका प्रोग्राम में आने का, ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब, खुदावन आपके साथ हो। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।